تو جب آپ قرآن پڑھیں گے نا جتنا سمجھ کے، تبھی میں آپ لوگوں کو بار بار کہتا رہتا ہوں. آپ کو لگتا ہوگا کہ آئی ایم ساؤنڈنگ ٹو پریشی، لیکن یار دس از دا ریالٹی، دس از دا فیکٹ. اس کے علاوہ اور کوئی ریالٹی ہے نہیں. صحیح ہے، ہم سب واپس جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اور ہم سب کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور ہم سب مختلف طریقے سے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، اور ہم میں سے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. ریسٹ اشورڈ. ہماری ہسٹری کے اندر ایک اسکالر گزرے، سفیان الثوری ان کا نام ہے، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، اور تابعین میں سے ہیں. ان کی ایک اسٹیٹمنٹ میں نے پڑھی کچھ سالوں پہلے، اور میں اس کو میں نے پڑھا اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا. میں نے کہا او یار کیا بات انہوں نے کر دی. اور پھر مجھے احساس ہوا قرآن پڑھ کے، دنیا دیکھ کے، کہ ہی واز اسپاٹ آن، ہی واز ڈیڈ رائٹ. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر قیامت کے دن نا اللہ تعالیٰ مجھے چوائس دیں کہ تمہارا حساب کتاب میں لوں، یعنی اللہ تعالیٰ لیں، یا تمہارے ماں باپ لیں. تو انہوں نے کہا میں آنکھیں بند کر کے بولوں گا اللہ تعالیٰ بس آپ لیں، کیونکہ آپ جتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں میرے ماں باپ مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتے. آپ جتنے انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھیں گے، آپ جتنی مجھے اپنی رحمت دیں گے، آپ جتنا مجھے ڈسکاؤنٹ دیں گے، آپ جتنا آپ نے مجھے سمجھا ہوگا میرے ماں باپ نے مجھے کبھی نہیں سمجھا ہوگا اتنا. میں نے جتنے گناہ کیے ہیں، ان گناہ کے پیچھے کیا ریزنس تھے، کیا سرکمسٹانسز تھے، کیا کمپلیکسٹیز تھی اندر، میں نے کیوں کیے، وہ میرے ماں باپ شاید نہ سمجھ پائیں، کبھی اپریشیٹ نہ کر پائیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں. تو میں فار شیور یہ جو نا اگر چوائس دی گئی، یہ ایک اوبیسلی صرف ایک آرگیومنٹ ہے، ایسی کوئی چوائس نہیں ہوگی، لیکن وہ صرف ایک کمپیریزن کر کے بتا رہے ہیں کیونکہ وہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور وہ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کنسرن دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی کتنی فیور میں وہ دیکھ رہا ہے. صحیح ہے، کیونکہ آپ ماں باپ کو دیکھیں گے نا، تھوڑی سی ریالٹی پہ بات کرتے ہیں. ماں باپ بھی انسان ہوتے ہیں، صحیح ہے، ان کے اپنے کمپلیکسز ہوتے ہیں، ان کی اپنی ہسٹری ہوتی ہے. وہ بہت سارے انسان جو کہ ابیوسو نیچر کے ہوتے ہیں شادی کر لیتے ہیں، وہ بھی ماں باپ بن جاتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. صحیح ہے، ان کو ایٹ ٹائمز یہ نہیں پتا ہوتا کہ بچوں کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے، بچوں کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں، کیا وہ فرسٹریشن نکال رہے ہیں کسی اور معاملے کی، یا ان کو وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. صحیح ہے، تو ان کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں، اپنا بیگیج ہوتا ہے، اور وی سی اٹ آل دا ٹائم. اگر وہ سب نہ بھی ہو، ہمارے کلچر میں اگر بچے اپنی مرضی سے شادی کرنے کو کہیں تو بہت سارے پیرنٹس اس کی اجازت نہیں دیتے. بہت سارے بچے کر لیں، ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، تعلق ختم کر دیتے ہیں. جو تعلق نہ ختم کریں بیسیکلی ان کو رائٹ آف کر دیتے ہیں، اور غلطی سے بچوں نے جہاں شادی کی وہ فیصلہ غلط ثابت ہوا، وہ شادی نہیں چلی، وہاں ڈیورس ہو گئی، یا ادھر کرائسس ہیں. ماں باپ کیا کہتے ہیں آ کے، سمجھایا تھا نا تمہیں، اب بھگتو. کتنے سارے لوگ یہ کہتے ہیں تم نے ہی کیا تھا، بھگتو. ڈس اون کر دیتے ہیں، رائٹ آف کر دیتے ہیں، بچوں سے اور غلطیاں ہو جاتی ہیں. آپ نے کوئی ایسی حرکت کر دی جس کی وجہ سے کچھ پیسے ضائع ہو گئے. صحیح، میں کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا، کوئی غلطی گناہ جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اپنے وہ بھی انسان ہیں، ان کے اندر جذبات ہیں، لیکن وہ ہمیں پورا پوٹینشیل رکھتے ہیں رائٹ آف کرنے کا، ڈس اون کرنے کا. گھر میں کوئی بات ہوگی، کوئی پورے گھر والے بیٹھیں گے، اس پر لوگوں کی رائے لی جا رہی ہوگی، لیکن اس بچے کو نہیں بلایا جائے گا. بلایا جائے گا، وہ منہ کھولے گا، تم کس منہ سے بول رہی ہو، تم کس منہ سے بول رہے ہو، تم تو چپ ہی رہو. رائٹ، ہر ایک نے ڈس اون کر دیا، تمہاری کوئی ورتھ نہیں ہے، تم کیسے رہے ہو. تو جب یہ سچویشن ہوتی ہے، جب لوگوں کو لگے کہ صحیح ہے میں نے کچھ چوائسیز لی، ہو سکتا ہے وہ اچھی نہ ہو، غلط ہو، وہ غلطیاں تھیں، میں اون کرتا ہوں یا کرتی ہوں، they were not the best of the choices، لیکن میں پرفیکٹ نہیں تھی، میں پرفیکٹ نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا، I was so naive، میں نہیں سمجھ سکا. مجھے لگا کہ جو میں چوائس لینے جا رہا ہوں یا لینے جا رہی ہوں
وہ میرے حساب سے صحیح ہے، بیکاز بہت ساری اور چیزیں تھیں جو میرے پیرنٹس نہیں سمجھ پائیں گے، اور وہاں ایسا ہوا. کتنا سارے ایک کامن سٹوری جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے، بہت سارے لوگ شادی کرتے ہیں اور ان کو شادی کرنے سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ ان کا جو اسپاؤز ہے وہ ڈرگ ایڈکٹ ہے اور ڈرنک کرتا ہے، شراب پیتا ہے، لیکن کیونکہ اس وقت محبت کے جذبات ہوتے ہیں صحیح، تو آپ جسٹیفائی کر لیتے ہیں بھائی شراب ہی پیتا ہے نا، بھائی اپنے تک رہے نا، کوئی اور برا کام تو نہیں کر رہا نا. لیکن اس بچپنے میں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس شراب کے اور کانسیکوینسز نکلنے والے ہیں. وہ شراب کا معاملہ صرف شراب تک رکے گا نہیں، وہ پھر گالم گلوچ پہ آئے گا، وہ مار پیٹ پہ آئے گا، وہ پھر پروسٹیٹیوشن تک جائے گا. صحیح ہے، تو زندگی تو اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے گی، لیکن یہ اس وقت نہیں سمجھ آتی. تو اگر فرض کریں یہ ہو گیا، اب پیرنٹس اور باقی گھر والوں کے لیے تو یہ ایک پرفیکٹ اپرچونٹی ہے ڈس اون کرنے کی. لیکن واٹ اباؤٹ اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ واپس آنا چاہتا ہے میرے بارے میں، میرے حکم سمجھنا چاہتا ہے، اسے احساس ہو گیا میں قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيب، پرماننس، جملہ اسمیہ. فَإِنِّي قَرِيب، تو فار شور میں قریب ہوں. میں نے ڈس اون نہیں کیا، میں نے تعلقات ختم نہیں کیے، میں نے اسے حقارت سے ذلیل نہیں کیا ابھی، کیونکہ ابھی اس کی سانسیں چل رہی ہیں، اس کا ٹیسٹ چل رہا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ واپس آ سکتا ہے، وہ واپس آ سکتی ہے. صحیح ہے، پوری دنیا ڈس اون کر دے گی، اللہ تعالیٰ ڈس اون نہیں کریں گے. تو دعا کرنا تو میری چوائس ہے، اور رمضان سے بہتر اور کیا موقع ہو سکتا ہے اس دعا کو کرنے کا. اللہ تعالیٰ سے کس طرح دعا کریں، ہم پوری دعا میں ڈسکشن کرتے ہوئے آ رہے ہیں. سوچیں، گمان اچھا رکھیں اللہ تعالیٰ سے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، غافل دل کے ساتھ دعا نہیں کریں. سوچیں، دعا کرتے رہیں یار. فَإِنِّي قریب، تو کہنے کا مقصد کیا ہے یار؟ پوری دنیا چھوڑ دے گی آپ کو، آپ کے اپنے چھوڑ دیں گے، لوگ آپ کو نہیں سمجھیں گے، صحیح غلطیاں ہوں گی، لوگوں نے آپ پہ الزام لگائے ہوں گے، لیکن لوگ معاف نہیں کریں گے. اس میں بہت سارے اپنے لوگ ہوں گے جو معاف نہیں کریں گے جب تک زندہ ہیں، تانے دیں گے. آپ کے اپنے ہو کے بھی آپ سے دور ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، تمہیں واپس میرے پاس آنا ہے، تمہیں جج میں کروں گا. تم نے غلطیاں کی، معافی مانگ لی، موو آن کر رہے ہو، انگیج ان دا پروسیس. صحیح ہے، چلیں کوشش کریں، کچھ ختم نہیں ہوا. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، انفیکٹ ہم سب گناہ کرتے ہیں. وی آل سن ان اے ڈفرینٹ وے، اور زندگی کے مختلف سٹیجز میں ہم مختلف طرح کے گناہ اور غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. اور میں ان گناہ اور غلطیوں کو بالکل بھی جسٹیفائی نہیں کر رہا، وہ غلط ہی رہیں گے. بس بات یہ ہے جب آپ کو پتہ لگ جائے صحیح چیز کیا ہے اور آپ کے اندر سے آپ کی گواہی آ رہی ہوتی ہے، تو پھر کوشش کریں، پھر جسٹیفائی نہیں کریں. صحیح ہے، اللہ تعالیٰ بھی شاید میں یہی کہہ رہا ہے نا کہ میں تو تمہیں رسپونڈ کروں گا، تو تم بھی اب کوشش کرنا. میں پرفیکشن نہیں ڈیمانڈ کر رہا، کوشش کرنا اپنی. یستجیبو، جو ہم نے پارٹ 1 میں پڑھا بات کی تھی، کوشش کرنا. اور کوشش کیسے کرنا؟ کہ مجھ پر ایمان لے آنا، جو میں کہہ رہا ہوں نا اس کو بلیو کرنا، بات مان لینا. جو چیزیں میں نے حرام بولی ہیں نا، ان کی ایک ریزن ہے، ان کے قریب جا کے ان کو استعمال کر کے تم نے پریشان ہی ہونا ہے. تو ٹرسٹ می، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارے اگینسٹ نہیں ہوں. صحیح ہے، لعلہم یرشدون، تاکہ پھر تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو کہ سیدھے راستے پہ چلنے والے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ہر دعا کرنے والی کی دعا کو سنتا ہوں. تو ہر ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسپیشل ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں بھیج کے ڈس اون نہیں کیا. صحیح ہے، اور جرنلی ہمارے پیرنٹس بھی نہیں کرتے، لیکن یس ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. صحیح ہے، اینڈ وی آل نو اٹ. ہم اس کو نہ دیکھنا چاہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں، اوکے گڈ لک، یو کیپ آن ڈوئنگ اٹ. لیکن جسٹ کال اسپیڈ اے اسپیڈ، اٹ ایگزسٹ. ابیوسو پیرنٹس ہوتے ہیں، اور اگر ابیوسو نہ بھی ہوں تو اس قسم کی سچویشن میں جب شادیاں وادیاں اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لوگ معاف نہیں کر پاتے، لوگ تانے دینا نہیں بھولتے.
جب تک قبر میں نہیں بھیج دیں گے وہ تانا رہے گا ان کے لیے. اگین کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں دیر از این اپرچونیٹی کہ جب آپ کا کوئی اپنا آپ پہ بلیو نہیں کر رہا نا, جس نے آپ کو بنایا ہے نا, وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. فَإِنِّي قریب. اور رمضان سے بہتر اور کون سا ٹائم ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس رجوع کریں, قرآن سمجھنے کی کوشش کریں, اپنی زندگی کے ان پروسیسز کو جو کہ ہم سب پہ آ رہے ہیں ڈفرینٹ طریقے کے ٹیسٹ اور آزمائشیں لے کر, اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کامنٹ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح سمجھا رہا ہے, اس پہ غور کریں. اگر اس رمضان آنیسٹلی آپ یہ صرف اس سوچ کے ساتھ باہر نکلے عید کے دن کہ یار آئی تھنک مجھے اپنے آپ کو اب چینج کرنا ہے, آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم ناؤ کہ میں قرآن کو پرائیورٹائز کروں اپنی زندگی کے اندر. آئی تھنک میرا جو گلٹ ہے وہ مجھے اس اعتراف پہ لے گیا کہ میں کچھ بھی کر لوں, جب تک میں اللہ تعالیٰ کو سرنڈر اور سبمٹ نہیں کروں گا نا, وہ جو سکون جس کو میں تلاش کر رہی ہوں, میں کر رہا ہوں نا, وہ مجھے نہیں ملے گا. اگر یہ سب فیلنگ آ گئی اینڈ یو آر کنونسڈ آن دیٹ, ماشاء اللہ یو آر گڈ ٹو گو. یار اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو سوچیں, غور کریں, قرآن سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں اور خوش رہیں یار. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے سب کے لیے. السلام علیکم.